بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وعن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے دور میں ہماری سب کی امت مسلمہ کی محنت کا بہت بڑا حصہ صرف ظاہر پر ہے۔ اندر کے درست کرنے پر جتنی محنت ہونی چاہیے، بدقسمتی سے آج ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہی نہیں ہے۔ تقوی پیدا کرنا، توکل پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، اپنے دل کی صفائی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج امت مسلمہ کم و بیش ناآشنا ہے۔ حالانکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اندر کی محنت کتنی ضروری ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک جسم، خواہ وہ کتنا ہی حسین اور کتنا ہی خوبصورت ہو، ناک بہت اچھی ہو، آنکھیں بہت خوبصورت ہوں، پیشانی بہت کشادہ ہو، بال بہت لمبے اور حسین ہوں، جسمانی ساخت بہت اچھی ہو، لیکن یہ ظاہری جسم آفتوں سے اس وقت تک بچے گا جب تک روح اس کے اندر ہے۔ روح نکال دی جائے تو یہ ظاہری جسم چند گھنٹوں میں گل سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ خواہ کتنا ہی حسین جسم ہو، اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ پھٹ جائے گا اور اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ظاہری جسم اگر کوئی بندہ اس کو آفات سے اور مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے۔ روح کے بغیر ظاہری جسم باقی نہیں بچتا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے صرف اپنی محنت اپنے ظاہر پر خرچ کی تو یہ انسان اور اس کی محنت باقی نہیں بچے گی۔ اس پر طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی آفات اللہ کی طرف سے اس بندے پر آتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے دعا مانگی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ،
اے اللہ جتنا میرا ظاہر اچھا ہے اس سے کہیں زیادہ میرے باطن کو اچھا فرما دے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ظاہر کا حسن اور ظاہر کی خوبصورتی اور ظاہر کا بناؤ سنگار اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اندر کا بناؤ سنگار ضروری ہے، جتنا اندر کا تزکیہ ضروری ہے۔ اس تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک انداز اختیار فرمایا، بہت ہی قابل غور مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے ان بندوں کی تقسیم فرمائی ہے جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ساری دنیا کے انسان مسلمان اور غیر مسلم دو حصوں میں ہیں۔ آج کل کے دور میں 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک، تھرڈ ورلڈ، بالکل گئے گزرے ممالک، مال کی بنیاد پر تقسیم۔ اللہ رب العزت نے ان بندوں کو تقسیم کیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان کی تقسیم اللہ پاک نے فرمائی۔ اگر قرآن پاک میں غور کیا جائے، وَمِنَ النَّاسِ یہ لفظ ملے گا آپ کو، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ کچھ ایسے، وَمِنَ النَّاسِ کچھ ایسے۔ قرآن پاک میں 11 جگہ ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے انسانیت کو اور انسانیت میں سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بندوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، ان کی اقسام کو بیان کیا۔ 11 موقع ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر اللہ ذکر فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے، لوگوں میں سے کچھ ایسے، لوگوں میں سے کچھ ایسے، وَمِنَ النَّاسِ۔ اور پھر ان 11 جگہوں میں اگر غور کیا جائے تو 6 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ پاک نے انتہائی عجیب انداز سے تردید فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا ان بندوں پر جن کے اندر دعویٰ ایمان موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ بقرہ شروع کریں، سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر بہت مختصر انداز سے، اس کے بعد بہت ہی مختصر انداز سے کافروں کا ذکر، اور اس کے بعد 20 آیات کے اندر اللہ پاک اس طبقے کا ذکر فرماتے ہیں جس نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان اندر نہیں ہے، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک کی ناراضگی ایک ایک لفظ سے ظاہر ہوتی ہے، جس انداز سے اللہ پاک نے اس بد نصیب طبقے کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے شروع فرماتے ہیں اللہ۔ بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے اللہ ذکر فرماتے ہیں اس طبقے کا، اور اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دعویٰ ایمان کا ہے تو ایمان کے تقاضے کہاں گے؟ اگر دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں تو دل کی اصلاح کیوں نہیں ہے؟ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ایمان قیامت کے دن پر ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ اگر ایمان یہ ہے کہ ہم جنت کو مانتے ہیں تو اس کے لیے محنت کیوں نہیں ہے؟ اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم جہنم کو مانتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اللہ پاک کس قدر سخت انداز سے اس طبقے کا ذکر فرماتے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، حقیقتاً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر اللہ اور فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کی جو بیماری ہے ہم اور بڑھا دیں گے، ان کا کفر اور پکا ہو جائے گا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہ اپنے فسادی ہونے کو نہیں مانتے، نہیں جی ہم تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔
جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت اس طرح کرنے والے تو بے وقوف ہیں۔ صحابہ جو ایمان کی محنت کر رہے تھے، ایمان کی محنت کیسے ہو رہی تھی صحابہ کے دور میں؟ ایمان کی محنت ہو رہی تھی جس نے یہ کہہ دیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اس پر تکلیفوں کے پہاڑ شروع ہو گئے، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس کی آزمائشیں شروع ہو گئیں، اس کو آگ پر لٹایا گیا، اس کو ہر طرح سے ستایا جاتا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یہ ساری تکالیف آتی تھی، اور یہ منافقین کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں، ایسے اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس طبقے کا ذکر فرماتے، ظاہراً انہوں نے اپنا ایماندار ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کافروں پر ایسی ناراضگی کا اظہار نہیں ہے جتنا اس بدبخت طبقے پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، کہ یہ سمجھتے کیا ہیں، صرف یہ کہنا کافی ہو جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کی بیماریاں ہم بڑھائیں گے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے، قیامت والے دن یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے طبقے میں ہیں، لیکن جیسے یہ دنیا کے اندر دھوکہ دے رہے تھے، ان کو عین وقت پر جا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور ان کی تجارتیں سب ضائع ہوں گی، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لمبا باب اللہ پاک نے اس بدبخت طبقے کا ذکر فرمایا جن کے نزدیک اندر کی محنت کوئی چیز نہیں تھی۔ اندر کی محنت، اندر بنانا، ایمان کو دل کے اندر داخل کرنا، صرف زبان پر نہیں، ایمان کے تقاضوں کو دل کے اندر داخل کرنا، صرف زبان سے دعویٰ نہیں، کہنا بھی کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کوئی آخرت کی تیاری بھی نہیں، کوئی زندگی میں فرق ہی نہیں، ایک مسلمان کی زندگی بھی ویسے، کافر کی زندگی بھی ویسے، تو یہ دعویٰ آخر کہاں کام آئے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے تقریباً 6 جگہ ایسی ہیں جہاں ان بندوں کی تقسیم کی ہے، ان کی جماعتوں کو بیان کیا ہے کہ ایک یہ لوگ ہیں جن کے زبان سے تو دعویٰ ہے اسلام کا، لیکن ان کے اندر چونکہ انہوں نے اندر محنت نہیں کی، اپنا تزکیہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو دل کے اندر داخل نہیں کیا، ان کے اندر توکل کی صفت نہیں ہے، ان کے اندر اخلاص کی صفت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے والے نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی بیماریاں اور بڑھائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر اللہ پاک نے ایک تو اس طبقے کو بیان کیا، یہ بھی وہی طبقہ ہے جن کے نزدیک باطن پر محنت، اندر پر محنت، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارا دور، ہم زبان سے تو نہیں کہتے، حقیقت یہی ہے، ہمارے نزدیک بھی ایک جوتے پر محنت کرنا سمجھ میں آتا ہے، ایک شلوار قمیض بنانے پر محنت سمجھ میں آتی ہے، ایک فنا ہونے والا گھر بنانا، اس پر زندگی کے 20 سال خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے، کھیتی پر محنت کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آج مسلمان کو کہا جائے کہ تھوڑی محنت کرو کہ تقوی تمہارے دل میں آ جائے، تھوڑی سی محنت کرو توکل تمہارے اندر پیدا ہو، کہتے یہ کیا چیزیں ہیں، ہم تو جانتے نہیں ان چیزوں کو۔ تو اللہ پاک نے انتہائی ناراضگی کے ساتھ ایک تو اس انداز سے اس طبقے کا ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ بھی اسی طبقے کا بیان ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کی بنیاد تو اللہ کے رسول کی محبت ہے، ایمان کا دعویٰ بھی اور محبت ساری دنیا کی انسانوں کی اور ساری دنیا کی چیزوں کی، اور اللہ کی محبت سے دل خالی، اللہ کی محبت موجود نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوئی؟ تعصر رسولہ یا تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے، بیوی سے محبت ہے اس کی ہر بات مانی جائے گی، بچے سے محبت ہے اس کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا، باپ سے محبت ہے باپ کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا۔ یہ کیسی اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کی کوئی بات بھی ماننا آسان نہیں اور ہر بات ماننا مشکل؟ تو اللہ پاک نے دوسری تقسیم فرمائی، دوسرے طبقے کا ذکر فرمایا جن کی زبان سے دعویٰ ایمان موجود ہے لیکن اللہ کی محبت سے دل خالی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا
من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات وما هم بخارجین من النار۔ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک سے دوستی لگائی۔ تعلقات وسیع ہونے چاہیے، تھانے دار سے بھی تعلق ہونا چاہیے، کبھی کام آ جاتا ہے۔ ممبر آف پارلیمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، کبھی کام آ جاتے ہیں۔ فلانے چودھری صاحب سے بھی تعلق ہونا چاہیے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فلانے سے بھی ہر ایک کی محبت ان کی سمجھ میں آئی تھی۔ اللہ کی محبت جو ہر حالت میں کام آنے والی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان کی ساری دوستیاں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ساری دوستیاں ختم۔ اب یہ بلائیں گے کہ او بزرگوں، او چودھری صاحب، میں نے تو ساری زندگی آپ کی فرما برداری کی، او فلاں میں نے تو ساری زندگی آپ کی بات مانی ہے، آپ کا دم چھلا بنا رہا ساری زندگی، اور تھوڑی سی تو میری مدد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ دکھا دیں گے کہ تمہارے سارے کرتوت تمہارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، تم جہنم سے نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہی نہیں کی، سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے۔ دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کیسا ماننا ہوا؟ اللہ کے ماننے کا دعویٰ بھی اور اللہ کی کوئی بات بھی ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کی محبت تو بندے کو مجبور کرتی ہے فرما برداری پر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تو بندے کو مجبور کرتی ہے سنتوں کے اختیار کرنے پر۔ جنہوں نے محبت کی ہے ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں فرق بھی کچھ نہیں، اور دعویٰ سب سے اونچا، سب سے بڑا۔ تو اللہ پاک نے وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر دوسرا طبقہ اس کا بیان فرمایا جن کے اندر ایمان کا دعویٰ موجود ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ یہ بھی وہی طبقہ ہے جن کی ساری محنت ظاہر پر ہے، دوستیاں لگانا، تعلقات کو وسیع کرنا، ادھر بھی ادھر بھی منہ مارتے رہنا، دھکے کھاتے رہنا، اور ساری دنیا کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہے یا جڑا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک نے اس طبقے کا ذکر فرمایا اور اس کے انجام کا ذکر فرمایا۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے سارے اس دعوے سے صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت سے نہیں چاہتے۔ بدقسمتی سے جیسے آج ہماری حالت ہے، حج پر گئے تو اے اللہ میرا فلانا مسئلہ حل کر دے، اے اللہ میرا، مقامات قبولیت ہوں یا اوقات قبولیت ہوں۔ عرفات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مینا کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا مزدلفہ کے اندر قبول ہوئی ہے، بیت اللہ کے سامنے حتیم کے اندر بیٹھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، حرم میں دعائیں، یہ سارے مقامات قبولیت، اوقات قبولیت، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے بعد دعا، یہ ساری چیزیں ان بندوں کے سامنے آتی ہیں، اور یہ صرف اپنی دنیا مانگ کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ میری قبر کو ٹھیک کر دے، یہ بھی دعا مانگنی چاہیے۔ حج میں گئے تو دکان کی دعا، عمرے میں گئے تو دکان کی دعا، کوئی اللہ والا کبھی مل گیا، کوئی نیک بندہ مل گیا، جی دعا کر دیں، جی کاروبار میں بڑی مصیبت پھنسی ہوئی ہے، اللہ پاک برکت دے دے۔ اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، دنیا کو مقصود بناؤ گے تو صرف دنیا جتنی مقدر میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں دیں گے۔ چاہتے ہی نہیں ہو آخرت لینا، مقصد ہی نہیں ہے آخرت لینا، تو اللہ پاک تو وہی دیتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس تیسرے طبقے کا بھی اس انداز سے ذکر فرمایا۔ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے پانی پت، ایک شہر ہے پانی پت، وہاں ایک بزرگ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، قاضی تھے اس علاقے کے، جج بھی تھے۔ اب جب بھی کہیں جائیں یا جو بھی ان کے پاس آئے، جی فلاں حضرت فلانا میرا مقدمہ ہے، جی وہ زمین کا مسئلہ ہے، جی بھائی نے قبضہ کر لیا، فلانے نے قبضہ کر لیا، چاچے نے قبضہ کر لیا، دادے کی جاگیر تھی، سوائے ان مسئلوں کے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں چلے جائیں
تو پھر بھی یہ جی یہ فلانا جھگڑا ہے جی، یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں فلانا، اس کے علاوہ کوئی بات ہی ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ قاضی تھے، جج تھے، اب جو بھی ان کے پاس جائے یہی مسئلہ پوچھے، اسی طرح کا رونا روئے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا کہ جی میں نے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو یہ بزرگ سنتے ہی کہنے لگے ایک منٹ۔ اسی وقت کھڑے ہوئے، وضو کیا، 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں مسلمان ابھی ہیں جن کے نزدیک یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ میں نے نماز سیکھنی ہے، جن کے نزدیک اس کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صرف دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حج کے ساتھ اس کا بیان، یہ آیت شریفہ حج کے بیان کے اندر ہے، ایسے لوگ جو حج جیسی برکت والی عبادت جس میں بہت سارے اوقات قبولیت ہیں، جس میں بہت سارے مقامات قبولیت ہیں، ایک آدمی حج کرتا ہے اپنے گھر میں تو نہیں کر سکتا، وہ حرم میں جائے گا، وہ بیت اللہ جائے گا، وہ بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کرے گا، وہ حتیم میں بیٹھ کر دعا کرے گا، وہ مینا مزدلفہ عرفات کے اندر یہ سارے مقامات قبولیت۔ لیکن ان سارے مقامات قبولیت پر بھی دنیا کا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو یہ کہے گا اللہ مجھے تو دنیا دے دے، بس مجھے تو دنیا چاہیے، میری دنیا ٹھیک ہو جائے، میری دنیا ٹھیک ہو جائے، میری دکان ٹھیک ہو جائے، میرا پیسے مل جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے اس قدر ناراضگی کے ساتھ اس طبقے کا بھی ذکر فرمایا۔ دوبارہ پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 11 جگہیں ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ پاک ان بندوں کی تقسیم فرماتے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی محنت کا محور اور ان کی محنت کا سارے کا سارا اوڑھنا بچھونا صرف ظاہر پر ہے۔ 11 جگہوں میں سے 6 جگہ ایسی ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا محور صرف اپنی ظاہر کو ٹھیک کرنے پر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور انداز سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ کچھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایسے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان اور آزمائش تو لازم ملزوم ہے، ملی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے سورج کے ساتھ دن کا لزوم ہے، سورج ہوگا تو دن ضرور ہوگا، اسی طریقے سے جب ایمان ہوگا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ضرور آئے گی۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھ کر بیٹھ جانا کہ صرف ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، آزمائش تو آنی ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے نام پر اور اللہ پر ایمان لانا اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے اور دین ہی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ناراضگی کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام کی تربیت اپنی امت کو ایسے ہے، آپ ایک موقع پر بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سخت دھوپ ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور حرم کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، دوپہر کا وقت ہے، تو بیت اللہ کی دیوار ہی کا سایہ ہے، اسی سائے کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تشریف لائے، اور یہ خباب ابن ارت وہ ہیں جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو انگاروں پر ان کو لٹا کر ان کا جو سردار تھا وہ سینے پر پاؤں رکھ لیا کرتا، اور چربی جو پگھلتی تھی اس چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھا کرتے، ایک دفعہ نہیں بار بار ایسے کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر حضرت خباب تشریف لائے تو اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو بٹھایا اور کہا اس جگہ پر یا تو خباب مستحق ہے یا بلال مستحق ہے۔
حضرت خباب فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین ذرا میری کمر دیکھیں، بلال کی کمر بھی ایسی نہیں ہوگی جو میری کمر ہے۔ تو دیکھا تو گڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ساری چربی کھرتی تھی، پگھلتی تھی، اور گوشت گلتا تھا انگاروں پر، اور اس سے وہ آگ بجھتی تھی، اور ایک دفعہ نہیں بار بار ایسے ہوتا تھا، گڑے پڑ گئے کمر کے اندر۔ یہ ہیں خباب ابن ارت۔ رسول پاک علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں بہت حد تک پہنچ گئیں، بہت ہو گئی، اب اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کو تنگ نہیں کیا، صرف کلمہ ہی تو پڑھا ہے، اور کیا ہے؟ کسی کے گھر سے تو نہیں کھایا، لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مکے والوں نے اتنا ستایا ہے کہ انگاروں پر لٹا کر ان کی چربی سے وہ آگ بجھتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں بہت ہو گئیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ان تکلیفوں سے نجات نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانا تھا کہ آزمائشوں سے بھاگنا نہیں ہے، دعا نہیں فرمائی آپ نے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ عادت شریفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ کسی بھی اہم موقع پر چہرہ انور ایسا سرخ ہو جایا کرتا جیسے سرخ انار ہوتا ہے، حسین خوبصورت تھے، ذرا سی کوئی بات ہوتی تو سرخی چہرہ انور کے اندر نظر آیا کرتی، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کان من کان قبلکم لیمشط بامشاط الحدید، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا گیا، لوہے کی کنگھیاں لے کر اندر ڈالتے اور سارا گوشت نوچ لیتے۔ تم سے پہلے ایسے بندے آئے ہیں، ان کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ تم سے پہلے ایسے بندے آئے ہیں جن کو زمین کھود کر گڑھے کے اندر ڈال کے اور مٹی ڈال کے اوپر سے پتھر مار مار کر ختم کر دیا گیا، جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، اے میرے صحابی جلد بازی کرنے لگ گئے۔ کس کو فرمایا؟ ہمارے جیسے کو نہیں، جس نے کبھی پسینہ بھی نہ بہایا ہو، ایسے بندے کو نہیں فرما رہے، ایسے بندے کو نہیں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی دین کے لیے بھوکا نہ رہا ہو۔ ہمارے اوپر تو ایسی اللہ کی طرف سے وسعت ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کلمے کی وجہ سے مجھے زندگی میں ایک وقت کھانا نہیں ملا، ایک وقت صرف کلمے کی وجہ سے میں 1 گھنٹہ پیاس کی حالت میں، ایک بھی نہیں ہم میں سے کہہ سکتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں، وہ خباب ہیں جن کی چربی پگھلتی ہے اور آگ بجھتی ہے، ان کو فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، اے میرے صحابی جلد بازی شروع کر دی، آپ نے دعا نہیں مانگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک ان طبقات کا یہ بہت قابل غور باب ہے، کبھی اللہ توفیق دے اور کبھی موقع ملے وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر جو اللہ پاک نے انسانیت کی تقسیم فرمائی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ پاک کس انداز سے ان کو تقسیم فرماتے ہیں، یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک جماعت ہے، یہ کیسی، ان کے بارے میں میرا کیا فیصلہ، ان کے بارے، یہ جو اللہ پاک کا انداز ہے، کبھی موقع ملے ضرور اس پر غور فرمائیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وزن ترازو میں کتنا ہے، ہم کس راستے کے مسافر ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کا اندازہ ہو سکے، ہم اپنی قیمت کو خود پہچان سکیں۔ کبھی اللہ توفیق دے ان آیات شریفہ کو ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر بندوں میں سے ایسے بھی، اور یہ 6 جگہیں ایسی ہیں جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف ظاہر اوپر کو ٹھیک کرنے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اندر کی کبھی فکر نہیں کرتے، اس سارا ان کا ذکر ہے۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے صرف زبان سے کہا دل میں کفر ہے، جن کو منافق کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے ایمان اور اعمال تو اختیار کیے لیکن صرف دنیا بنانے کے لیے، دنیا بنانا چاہتے ہیں، آخرت سامنے نہیں ہے۔
چوتھا طبقہ وہ جنہوں نے آمنا تو کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تکالیف کو برداشت کرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے ایمان پر ثابت قدمی نہیں دکھاتے ہیں۔ اور پانچواں طبقہ اللہ پاک ایک اور ذکر فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت عجیب انداز ہے سورہ حج کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ ایک طبقے کا بیان ہے۔ کچھ بندے ایسے جو عبادت بھی کرتے ہیں، آمنا باللہ بھی کہا، ہم اللہ پر ایمان لانے یہ بھی کہا، عبادت بھی کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لیکن عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، بس کنارے، آگے نہیں جانا۔ آج امت مسلمہ ہمارے سامنے پیران پیر کا ذکر کیا جائے، جی ماشاءاللہ بڑے اللہ والے تھے جی، او بھائی کچھ خود بھی کر لو، نہیں جی نہیں ہم نے تو یہاں بس کنارے پر رہنا ہے۔ ایمان اور کفر کا جو کنارہ ہے، ایک قدم ادھر کفر اور ایک قدم آگے صرف ایمان کی ابتدا، وہاں کھڑے ہو کر ساری زندگی گزارنی ہے۔ ایک طبقے کا اللہ بیان فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو بندے صرف کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ترقی کا ارادہ ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں چاہتے آگے۔ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سن لیں گے جی، جتنا آپ سنائیں گے بڑے غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ تھوڑی سی رات ان جیسی بنا لو، نہیں جی نہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تھوڑا سا دن کی محنت ویسی کر لو، نہیں جی نہیں ہم نہیں کر سکتے، لباس شکل و صورت ویسی بنا لو، نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تو کنارے عبادت کرنی ہے اللہ کی، کنارے پر رہ کر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت عجیب انداز ہے اللہ پاک کا۔ لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، آگے سے آگے میرا ایمان بڑھتا چلا جائے، میری عبادت میں خشوع خضوع آتا چلا جائے، میرے معاملات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں، میری زبان اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے، میرے اخلاق اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں، میرا توکل اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے، دن بدن مجھے ترقی ملتی چلی جائے، یہاں تک کہ جب میری موت آئے یا تو میں اس منزل پر پہنچ چکا ہوں یا اس منزل کا راہی اور مسافر بن جاؤں، یہ نیت نہیں ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، عبادت ہے لیکن کنارے پر، آگے نہیں جانا ہم نے۔ مولوی صاحب آپ جاؤ آگے، بزرگوں تسی جاؤ گے، ہم نے یہی رہنا ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی صفت کے اندر کسی خوبی کے اندر کمال نہیں حاصل کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ مسلمانوں کو کوئی اچھائی مل گئی، جی ہاں ہم تو مسلمان ہی ہیں جی، ہمیں تو اس کا سب سے پہلے حق ملنا چاہیے، مسلمان جو ہیں۔ اور اگر مسلمانوں پر کوئی آفات آ گئی، او جی ہم تو ایسی مسجد چلے جایا کرتے تھے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے مسجد کے ساتھ، چونکہ ہیں کنارے پر، جب چاہے ادھر ہوگے جب چاہے ادھر ہوگے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بڑے عجیب انداز سے اللہ پاک نے ایسے بندوں کی ناراضگی کے ساتھ ذکر فرمایا، ایسے لوگ ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن حرف ایک کنارے پر کھڑے ہو کر۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹے والے اور بہت بڑے گھاٹے والے۔ یہ ایک اور مضمون ہے قرآن پاک کے اندر، اس میں بھی اللہ کبھی توفیق دے تو غور فرمائیے۔ بہت سارے موقع ہیں اللہ پاک خسیرہ کا لفظ، خسیرہ کہتے ہیں گھاٹا، نقصان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام کی دعا۔ اے اللہ غلطی ہو گئی، اگر آپ نے بخشا نہیں، آپ نے رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں۔ خاسر، خسر، خسرت دنیا، یہ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا، لیکن صرف ایک جگہ ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، کہیں ہے خسران المبین، کہیں ہے خسروا فی الآخرہ، صرف آخرت کا گھاٹا۔ لیکن اس طبقے کا جہاں اللہ ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ جو لوگ کنارے پر رہنے کی نیت کر کے رہتے ہیں، جی عبادت کریں گے، آگے نہیں جانا، بس یہیں آگے نہیں جانا، ہم نے نیت ہی نہیں آگے بڑھنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا کا بھی ستیاناس ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ یہ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں نا،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ دنیا میں ان کو ترقی ملنی ہے، نہ دنیا میں عزت، اور اس لیے کہ دنیا میں عزت اور غلبے کی جو بنیادیں وہ ہے ہی نہیں، اور نہ آخرت کے اندر۔ خسرت دنیا والآخرہ، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، خسر الآخرہ اور خسران المبین، ایسے بہت الفاظ ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کا دونوں کا جہاں نقصان ذکر فرمایا ہے، یہی ایک واحد موقع ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اور یہ اس طبقے کا ذکر کرتے ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، تو پانچواں یہ طبقہ ہوا۔ چھٹا طبقہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے، ان کا بھی ایمان کا دعویٰ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ میں ہی اپنے آپ کو پورا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو بھی ان کی باتیں اچھی لگیں گی۔ کیسا انداز ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی باتیں پسند آ جائیں، ایسا انداز۔ باتونی لوگ ہیں، بعض دفعہ باتونی آدمی جھوٹ کو بھی سچ کر کے بتا دیتا ہے، ظالم ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر دیتا ہے، شیطان ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کر دیتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی انداز یہ ہے کہ میں بہت کچھ میرے پاس ہے۔ باتونی آدمی شراق بن اخنس وہ ایسا ہی تھا، مکے کا سردار، اور اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی لوگ ہوں گے آپ کو بھی ان کی باتیں اچھی لگیں گی، اور وہ قسمیں کھا کر بھی اپنی باتوں کو کریں گے، لیکن اللہ پاک ایسے لوگوں کے ایمان کو نہیں قبول کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ان کا علاج ہے، جہنم ہی کافی ہے، جہنم کے علاوہ کوئی چیز ان کو نہیں سمجھا سکتی، جہنم کے علاوہ کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دوبارہ پھر ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ آج ہماری ہم سب سے زیادہ اس کے مریض ہیں، ہم سب کی جتنی محنت ظاہر پر ہے اس سے کہیں کم بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر شاید باطن پر ہو، اور ہم میں سے بہت بڑی ایک جماعت ایسی ہے جو یہ بات جانتی بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے محنت کرنے کی۔ ہر جوتے پر کپڑوں پر محنت کرنا سمجھ میں آتا ہے، دل کو ٹھیک کرنا یہ بھی کوئی محنت کی چیز ہے جس پر بزرگ 40 سال لگایا کرتے تھے، ہمارے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے انسانیت کو جو تقسیم فرمایا، ان میں سے بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جن کا ایمان کا دعویٰ بھی تھا، لیکن ان کی محنت کا محور سارے کا سارا صرف ظاہر ہے۔ اللہ پاک کس انداز سے اور کتنی ناراضگی کے ساتھ اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں، یہ چند مواقع آپ نے سن لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ ہے، بڑی بہترین انداز سے اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سارے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، ان لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مال سارا جاتا ہے، چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، ہماری زندگیاں بھی جاتی ہیں، لگ جائیں کوئی بات نہیں، جو مال لگے گا وہ قیمتی بنے گا، جو سانس لگے گا وہ قیمتی بنے گا، جو خون لگے گا وہ قیمتی بنے گا، جو جان لگے گی وہ قیمتی بنے گی۔ کہاں؟ اللہ کی رضا میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے بھی میرے بندے ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ہماری جانیں ہم سے لے لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں مانگتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ صرف تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے اس کے علاوہ۔ ایسے بھی ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ نے ہجرت فرمائی، پھر ہجرت کا حکم آیا، سارے مکے والوں ہجرت کرو۔ اب یہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے، مکے والوں نے پکڑ لیا،
اور پکڑ کر کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ آج جو تمہارے پاس مال ہے یہ مال تم اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے، تم تو روم کے رہنے والے ہو، تم نے مکے میں رہ کر یہ مال کمایا ہے، ہم تو تمہیں نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں تم سے مقابلہ کروں، مقابلہ کرو گے تو یاد رکھنا کہ مجھ سے زیادہ تیر انداز کوئی نہیں ہے، تیر میرے پاس بہت ہیں، تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، میں نے سب کا نشانہ باندھ کر سب کو ختم کر دینا، پھر تمہاری مرضی، مجھے مارنا جو چاہے کر دینا، اللہ کا حکم ہے، اس کو تو میں نے ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے مال کہاں رکھا ہوا ہے، میرا گھر فلانی جگہ پر، میرا مال فلانی جگہ پر، میں اپنے کپڑے بھی اتار کر دے دیتا ہوں، سارا جو کچھ میں نے کمایا سب کا سب تمہیں دینے کے لیے تیار، اللہ کا حکم میں نے پورا کرنا ہے، میرے درمیان رکاوٹ نہ بنو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے مجھے مدینہ پہنچنے دو۔ ان کا جی ٹھیک ہے، اور ہمیں مال چاہیے، اس میں تو جان کا بھی خطرہ تھا اور مال بھی پتہ نہیں ملتا کہ نہ ملتا، اس میں مال مل رہا ہے۔ وہ سارے تیار ہو گئے اور انہوں نے صحیح جہاں جہاں مال رکھا تھا سارے کا سارا بتا دیا، سب تم لے لو۔ انہوں نے جا کر مال لیا۔ اب یہ اکیلے خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، اے صہیب، بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ کیا سودا کر کے آئے ہو؟ تو دے کر آئے سب کچھ، پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا، پیسہ دے آئے، ٹکا جو کچھ تھا سب کچھ دے کے آئے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے صہیب، بڑے نفع کا کاروبار کر کے آئے، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے۔ اس پر اللہ پاک آیت شریفہ نازل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی جانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، ہم دنیا سے جائیں تو اللہ مجھ سے راضی ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور سارے ہنس رہے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے، لیکن جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے سب ہنستے ہیں، باپ بھی ہنسا ماشاءاللہ جی بیٹا ہوا، ماں ہنستی ہے، بہن بھائی سب خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار سب خوش ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تو حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور تیرے رونے پر سارے ہنس رہے تھے، ایسی زندگی گزار کہ جس دن تو دنیا سے جائے ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو، سارے رو رہے ہوں۔ ایک نیک آدمی چلا گیا، جب ایک نیک آدمی مرتا ہے آسمان بھی روتا ہے، زمین روتی ہے، وہ جگہ روتی ہیں جہاں یہ سر جھکا کر عبادت کیا کرتا تھا، وہ راستے روتے ہیں جہاں سے یہ چلا کرتا تھا، زمین آسمان روتے ہیں، فرشتے افسردہ ہوتے ہیں جو ہم اس کا نامہ اعمال لے کر جایا کرتے تھے، اور یہ خوش ہو کر جاتا ہے، خوش ہو کر میں اللہ سے میری ملاقات ہوگی، میری ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے اندر ایسی خوشی ہوتی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو آدمی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو بڑا پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، ہم میں سے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب تو دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ ہم اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک بھی ہماری ملاقات کو پسند نہ کریں۔ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نیک آدمی کی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اس کے سامنے جنت کو کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے سامنے کامیابیوں کو کر دیتے ہیں، فرشتے خوشخبریاں لے کر اس کے سامنے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، جنت ان کے سامنے آشکارا کر دی جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کے جسم میں روح ایسے تڑپتی ہے اور ایسے پھڑپھڑاتی ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے کے اندر پھڑپھڑاتا ہے، اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو ایسے نکل کر فوراً چلی جاتی ہے اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرتی ہے اور اللہ بھی اس کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا سے ایسے جاؤ کہ تم ہنس رہے ہو اور سارے رو رہے ہوں تمہاری جدائی پر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک بہت ہی قابل غور مضمون ہے کہ ہم اپنی محنتوں کا کچھ حصہ اپنے باطن کے لیے بڑھائیں،
اپنی محنتوں کا کچھ حصہ کم کریں اپنے ظاہر کے، کوئی نہیں، اللہ پاک نے جتنی مقدر میں دنیا ہے وہ مل جائے گی، کہیں نہیں بھاگتی، کہیں نہیں جاتی، اللہ پاک عزت سے دیں گے۔ اور کوئی نہیں، اگر تھوڑی بھی مل گئی تو کچھ نہیں ہوتا، دنیا چھوڑ کر ہی جانا ہے، لیکن اپنی محنتوں کا کچھ حصہ اپنے اندر کو درست کرنے پر، اپنے دل کی اصلاح پر، تقوی پیدا کرنے پر، توکل پیدا کرنے پر، اخلاق پیدا کرنے پر، اللہ کے رضا کے حصول کو پیدا کرنے پر، ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی محنتوں کا کچھ حصہ بڑھائیں۔ رمضان المبارک قریب ہے، مشق کا مہینہ قریب ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔